السلام علیکم لسنرز، آئیے طاہر جاوید مغل کے ناول آندھی کی 20ویں قسط سنتے ہیں۔ اس واقعے کے 2-3 سال بعد ہی میڈم نادرا کی اپنے دوسرے شوہر سے بھی علیحدگی ہو گئی اور وہ لاہور میں اپنے بھائی کے گھر آ بیٹھی۔ اس نے اپنا حق کے مہر بذریعہ عدالت حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کافی رقم تھی۔ اس نے اپنا ایک انگلش میڈیم اسکول کھول لیا اور فارغ البالی کے دن گزارنے لگی۔ بظاہر اسے دنیا کی ہر آسائش میسر تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک روگ بھی لگا ہوا تھا، اپنی گم شدہ بیٹی کا روگ۔ اس کا کھوج لگانے کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، مگر ناکام ہوئی تھی۔ آخر 6.5 برس بعد آج اسے اپنی بیٹی کا پتہ چلا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ سرتاپا دکھ اور اذیت کے پسینے میں ڈوب گئی تھی۔ جس بیٹی کی صورت دیکھنے کے لیے وہ دن رات ترسی تھی اور جسے دور دور تک تلاش کراتی رہی تھی، وہ اسی شہر کی ایک غلیظ بستی میں موجود تھی اور اپنے گھائل جسم پر ذلت کے عذاب جھیلتی رہی تھی۔ شاید یہ میڈم نادرا کے لیے صلہ تھا ان تمام زیادتیوں اور ناانصافیوں کا جو اس نے کسی دوسرے کی بیٹی سے روا رکھی تھی۔ قدرت کا یہ انتقام کتنا واضح اور دو ٹوک تھا۔ پوری روح سنانے کے بعد آنٹی صادقہ نے ایک بار پھر مجھ سے درخواست کی کہ یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن ہو جائے، ورنہ وہ تینوں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ انہوں نے یہ ارادہ بھی ظاہر کیا کہ 1-2 ماہ تک وہ شہر چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جا کر آباد ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کوئٹہ کے قریب نوشکی چلی جائیں، وہاں ان کا ایک منہ بولا بھائی رہتا ہے۔ اگلے روز کا واقعہ ہے۔ 9 بجے کے قریب آنٹی صادقہ دکان پر چلی گئیں تو میں عشرت کے پاس آ بیٹھی اور اس کی دلجوئی کی باتیں کرنے لگی۔ 10-15 منٹ کے بعد عشرت نے شکایت کی کہ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا ہے۔ میں نے اس کو زبان کے نیچے رکھنے والی گولی دی۔ طبیعت کچھ بحال ہوئی تو اس نے کہا کہ گلوکوز پینے کو دل چاہتا ہے۔ میں نے ادھیڑ عمر ملازمہ مختار کا ذکر کیا ہے، وہ باورچی خانے میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور برقع ڈال کر خود ہی گلوکوز کو لینے پہنچ گئی۔ جنرل اسٹور زیادہ دور نہیں تھا، کافی بھرا پورا بازار تھا۔ میں گھر سے تقریباً 1 فرلانگ آگے آئی ہوں گی کہ بازار میں ٹریفک جام نظر آئی۔ سب سے آگے ایک اینٹوں والا ٹرک اور سریے سے لدی ہوئی بیل گاڑی سر جوڑے کھڑے تھے، اور ان کے پیچھے دونوں طرف کافی دور تک گاڑیوں، رکشوں اور ٹانگوں وغیرہ کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ ایسے مناظر ہماری سڑکوں پر عام دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن جس منظر نے مجھے چونکایا وہ ایک سرخ ٹوئوٹا جیپ کا منظر تھا۔ میں دیکھتے ہی پہچان گئی اور اس کے ساتھ ہی جسم میں سنسنی کی یہ لہر دوڑ گئی۔ یہ چنگیزیوں کی جیپ تھی اور اس میں بیٹھے ہوئے افراد بھی چنگیزیوں کے کارندے تھے۔ یہ جیپ بھی دوسری گاڑیوں کے ساتھ بڑی دھیمی رفتار سے آگے کو کھسک رہی تھی۔ جیپ کا دایاں اشارہ روشن تھا، جس کا مطلب تھا وہ اسی گلی میں مڑے گی جس کے آخری سرے پر آنٹی صادقہ کا گھر ہے۔ شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جگہ جگہ میری بو سونگھنے والے پالتو کتے تھوڑی دیر بعد آنٹی صادقہ کے دروازے پر بھونکنے والے تھے۔ میں الٹے پاؤں واپس مڑی اور تقریباً بھاگنے والے انداز میں دوبارہ گھر چلی گئی۔ میری بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر ملازمہ مختار نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ میں نے کہا، اماں، وہ چنگیزیوں کے بندے پھر یہاں آ رہے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ آنٹی صادقہ کو میری طرف سے خدا حافظ کہہ دینا، اور ہاں، برآمدے سے باہر چرپائی اٹھا دو اور بستر لپیٹ کر کہیں چھپا دو، اور چھت پر میرا دھلا ہوا جوڑا پڑا ہے وہ بھی صندوق میں رکھ لو۔ میری کوئی نشانی یہاں رہنی نہیں چاہیے۔ مختار کو مختلف ہدایات دیتی ہوئی میں عشرت کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مسیری پر نیم تراز حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دل کی مریضہ تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں اسے تشویش میں مبتلا کر رہی ہوں۔ بہرحال محتاط لفظوں میں نرمی کے ساتھ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔
اور بتایا کہ میرا یہاں سے نکل جانا ضروری ہے۔ وہ سب کچھ سمجھ گئی اور میرے روکنے پر زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں جوتی پہن کر اور اپنا چھوٹا سا پرس لے کر اس سے رخصت ہونے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ عجیب انداز سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے مسیری پر بیٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا، اس کے رخسار چومتے ہوئے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اپنا حوصلہ بلند رکھے، انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹھیک ہوگی اور ہم دوبارہ ملیں گے۔ عشرت نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں، میرے گلے سے لگی سسکتی رہی اور اسی حالت میں کہنے لگی، شاہدہ، بابری تمہیں بہت چاہتا ہے، تمہارے حالات سمجھ جائیں تو اس سے شادی کر لینا، وہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں تک کہہ کر چند لمحے خاموش رہی، جیسے میری طرف سے جواب کی توقع کر رہی ہو۔ پھر ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، جب کبھی وہ تمہیں ملے تو اس سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی نادانیوں سے اسے بہت ستایا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو ایسی بے معنی باتیں کر کے خود کو دکھ مت پہنچاؤ، تمہاری توجہ صرف اپنی صحت پر ہونی چاہیے۔ یکایک بیرونی گیٹ کے پاس کسی گاڑی کا بزنی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی کال بیل گونج اٹھی۔ میں نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، عشرت، وہ لوگ آ گئے ہیں، میں اب چلتی ہوں۔ عشرت سے رخصت ہو کر میں کمرے سے باہر نکلی اور اکبی دروازے سے نکل کر گلی میں آ گئی۔ تھوڑی دور آ کر مجھے ایک خالی رکشہ مل گیا۔ رکشے میں بیٹھ کر میں بادامی باغ کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں سے مجھے بس پکڑ کر ایک بار پھر جھنکا رخ کرنا تھا۔ اپنے پروگرام کے مطابق میں آنٹی صادقہ کے گھر سے کل نکلنا چاہتی تھی، مگر چنگیزیوں کی آمد کے سبب فوری طور پر گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ اب مجھے ایک رات کہیں نہ کہیں گزارنا تھی، لاہور میں یا جھنگ میں، تاکہ جمعرات کے روز بڑی حویلی پہنچ سکوں اور بھک منگوں کی اس قطار میں شریک ہو سکوں جنہیں وہاب چنگیزی اپنے ہاتھوں سے نوازتا تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک نامعلوم کشش مجھے وہاب کی طرف کھینچے لیے جاتی تھی۔ وہاب کو جہنم حاصل کرنے کے سوا میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ میں کامیاب ہوں گی، کیونکہ میرے ساتھ میرے پیاروں کی آخری سانسیں سفر کر رہی تھیں۔ ان کی بے گناہی کا احساس میرے وجود کو ناقابل تلافی، ناقابل شکست ہمت عطا کر رہا تھا۔ حالات نے، معاشرے نے اور قانون نے مجھے وہاب کے مقابل تنہا چھوڑ دیا تھا، مگر تنہا ہو کر بھی میں تنہا نہیں تھی۔ ایسی ہی بے بسی کی انتہا نے مجھے لامتناہی اختیار کی پہلی سیڑھی پر کھڑا کر دیا تھا۔ اب دیکھنے کو میں تنہا تھی، مگر میرے ساتھ مزور جذبوں کا ایک سیل رواں چل رہا تھا۔ یہ کچھ مجھے ہی معلوم تھا کہ میں نے آنٹی صادقہ کے گھر یہ چند دن کیسے گزارے تھے۔ میں ساری رات جاگی تھی اور ہر پل اس جمعرات کا انتظار کیا تھا جو مجھے ایک بار پھر وہاب کے روبرو کر سکتی تھی، اپنے تیز دھار آلے کے ساتھ اس کی منحوس گردن تک پہنچنے کا موقع دے سکتی تھی۔ یہ وہی تیز دھار آلہ تھا جسے میں نے حویلی میں پہرے دار جان مسیح کی گردن پر وار کیا تھا۔ بعد ازاں باجو اور طفیلے نے میری بے ہوشی کے دوران یہ آلہ، یعنی کہ استرا، میرے لباس سے نکال کر کمرے کے روشن دان میں پھینک دیا تھا۔ ایک روز کھڑکی کی گرل کاٹتے ہوئے سولنگی کو لکڑی کے ایک ٹکڑے کی ضرورت پڑی۔ لکڑی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس روشن دان تک جا پہنچا جہاں یہ استرا پڑا تھا۔ یہ استرا ایک بار پھر میری دسترس میں آ گیا۔ رکشہ مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا بادامی باغ بس اڈے پر پہنچ گیا۔ میں جھنگ جانے والی بس کے انتظار میں ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ موسم اب کافی تبدیل ہو گیا تھا۔ دھوپ میں کھڑے ہونے سے گرمی لگتی تھی، دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ میں بھی موت کے راستے کی مسافر تھی۔ اس ظلم کی جاگیر سے میرے زندہ لوٹنے کا امکان اب بہت ہی کم تھا۔ اپنے کان کے قریب مجھے ایک سرسراتی سرگوشی سنائی دی، کوئی خدمت ہو تو بتاؤ جناب۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ ایک شخص جو ابھی کھوکے کے عقب سے نکلا تھا،
بظاہر لاتعلقی سے میرے پہلو میں کھڑا تھا، ڈبی دار شلوار قمیض، گلے میں بڑا سا تعویذ۔ اس کا حلیہ ہرگز شریفانہ نہیں تھا۔ جی چاہا گھوم کر ایسا تھپڑ اس کے منہ پر ماروں کہ دور تک آواز جائے، لیکن اس خواہش کو عملی جامہ پہنانا مشکل تھا۔ مجمع لگا کر میں کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ میری خاموشی دیکھ کر اس شخص کا حوصلہ کچھ اور بڑھا، چند انچ میری طرف کھسک آیا اور بولا، دیکھو، ناراض نہ ہو جانا، اس طرح تمہارا یہاں کھڑا ہونا ٹھیک نہیں۔ وہ سامنے میری ویگن کھڑی ہے، جہاں جانا ہے میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں کسی بس سے اتری ہوں۔ میں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان قابو میں رکھتے ہوئے کہا، تم اپنا کام کرو، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کس پر جانا ہے۔ جواب میں اس نے ایک بخش سی مسکراہٹ کے ساتھ ایسا جملہ کہا کہ میں خود پر بالکل قابو نہ رکھ سکی۔ میں نے اسے سخت لہجے میں دفع ہو جانے کے لیے کہا۔ میری بلند آواز سن کر اور بھی کئی افراد میری طرف دیکھنے لگے۔ کچھ چہروں پر مسکراہٹ اور کچھ پر لاتعلقی نظر آنے لگی۔ وہ شخص تو مجھے گھورتا ہوا واپس چلا گیا، لیکن اب اور بہت سی آنکھیں میرے چاروں طرف گردش کرنے لگی تھیں۔ ان آنکھوں کے مالک زیادہ تر ڈرائیور اور کنڈکٹر تھے۔ میں نے اخبار میں کئی دفعہ پڑھا تھا کہ اکیلی عورتوں کو اسٹیشن اور بس اڈے پر مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن تجربہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ میرے ہی وطن عزیز کا کوئی حصہ ہے۔ یوں لگتا تھا میں کسی جنگل میں آ گئی ہوں اور درختوں کی اوٹ سے خواہ شام جانور مجھے گھور رہے ہیں۔ شکر تھا کہ یہ دن کا وقت تھا اور اڈے پر رونق تھی۔ رات ہوتی اور یہ گہما گہمی نہ ہوتی تو معلوم نہیں کیا ہو جاتا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس صورتحال کا ایک سبب میرا برقع بھی ہے۔ یہ وہی برقع تھا جسے پہن کر عشرت اپنے دوزخ سے نکلی تھی۔ برقعے کی تراش خراش مجھے قطعاً پسند نہیں تھی۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں میں نے اسے پہنا تھا۔ اگر ایک چھوٹی سی چادر ہی میں نے سلیقے سے اوڑھ رکھی ہوتی تو اس بے ڈھنگے برقعے سے کہیں زیادہ تحفظ مجھے فراہم کرتی۔ خیر، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ مطلوبہ بس جلدی آ جائے اور میں اس میں بیٹھ جاؤں۔ 4-5 منٹ گزرے تھے کہ ایک ڈنڈا بردار سنتری مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میرا دل اچھل کر رہ گیا۔ سنتری نے قریب آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، بی بی، کہاں جانا ہے تجھے؟ کہاں سے آئی ہو؟ پہلے تو میرے دل میں آئی کہ اس خدائی فوجدار کو کوئی جواب نہ دوں، مگر میں بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے محتاط لہجے میں بتایا کہ مجھے فوری طور پر جھنگ جانا پڑ گیا ہے، بس کے انتظار میں یہاں کھڑی ہوں۔ میرے جوابات سے اس نے رائے قائم کی کہ میں خوف زدہ ہوں اور وہ مجھ پر رعب گانٹ سکتا ہے۔ کہنے لگا، میرے ساتھ چلو، تمہیں بڑے تھانے دار صاحب بلا رہے ہیں۔ کہاں ہیں بڑے تھانے دار؟ میں نے پوچھا۔ وہ سامنے والی لال گاڑی کے پیچھے۔ سنتری کا لہجہ رعب دار تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت سی تماشائی نظریں ہم پر لگی ہوئی ہیں اور اس جگہ تماشا بننا ٹھیک نہیں۔ میں خاموشی سے سنتری کے ساتھ چل دی۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا، جیسے مجھے ڈنڈے سے ہانک کر لایا ہو۔ میں بہت سبکی محسوس کر رہی تھی، مگر بگڑے ہوئے حالات کو مزید بگاڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایک کچے راستے سے گزر کر وہ مجھے ایک پیلی بلڈنگ کے پچھواڑے لے آیا۔ یہاں ایک کمرے میں موٹی توند اور چربی دار چپڑوں والا ایک سب انسپکٹر پھیل کر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ 2 نوعمر لڑکے اور ایک 15 سالہ لڑکی بھی مجرموں کی طرح بینچ پر بیٹھے تھے۔ سب انسپکٹر نے کڑی نظروں سے مجھے سرتاپا گھورا اور ایک اسٹول پر بیٹھنے کو کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کھردرے پن سے پوچھا۔ میں نے ایک فرضی نام بتایا۔ سب انسپکٹر نے مزید سوال جواب شروع کر دیے۔ اس کے طرز گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سمجھ رہا ہے۔ غالباً اڈے پر آوارہ گردی کرنے والوں کے خلاف کوئی مہم شروع کی گئی تھی۔ سب انسپکٹر کے لہجے میں تحکم اور آنکھوں میں بے باک چمک تھی۔
وہ مجھے بڑا کرخت شخص لگا، خاص طور پر جو زبان وہ استعمال کر رہا تھا وہ کسی بھی طور پر قانون کے محافظ کے شایان شان نہیں تھی۔ اتنے میں شلوار قمیض والا وہی شخص نظر آیا جو بس اسٹاپ پر مجھ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اندر آ کر وہ بے تکلفی سے سب انسپکٹر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی سادہ لباس میں پولیس والا ہی تھا۔ مجھ سے اس کی چھیڑ چھاڑ دراصل تفتیش کے زمرے میں آتی تھی۔ اس کا مطلب تھا اڈے پر پولیس والوں نے مشکوک افراد کے لیے جال بچھا رکھا ہے۔ میری بے خبری مجھے اس جال میں لے آئی تھی اور اب میں خود کو بری طرح پھنستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سب انسپکٹر اور ASI تو مجھے نہیں پہچان پائے تھے اور میں ان کے نزدیک صرف مشکوک لڑکی تھی، لیکن عین ممکن تھا کہ ابھی کوئی آنکھ مجھے مفرور قاتلہ کے طور پر پہچان لے۔ میری گھبراہٹ مجھے سب انسپکٹر کی نظروں میں مشکوک تر کر رہی تھی۔ وہ مجھے گھورتا ہوا خالص پولیس والے انداز میں ASI سے بولا، رمضان علی، کوئی زنانی بلا کر اس کی جامع تلاشی تو لو، مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میرے لباس میں چھپا ہوا آلہ تفتیش کا رخ کسی خطرناک سمت بھی موڑ سکتا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں نواز حسنی کا خیال آیا۔ نواز حسنی کے آفس کا نمبر مجھے یاد تھا۔ میں نے سب انسپکٹر سے کہا کہ میں ایک کال کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے تمسخر سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، کال کر کے تم کون سی توپ چلا لو گی؟ بہرحال میرے اصرار پر اس نے ٹیلی فون میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے نواز حسنی کے دفتر کا نمبر ڈائل کیا۔ پرسنل سیکرٹری نے اٹھایا۔ خوش قسمتی سے نواز حسنی سے بات ہو گئی۔ میری آواز سنتے ہی وہ تقریباً چیخ پڑے، شاہدہ، کہاں سے بول رہی ہو تم؟ تمہاری تلاش میں تو ہم نے زمین آسمان ایک کر رکھا ہے۔ میں نے انہیں اپنے ٹھکانے سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ کرائمز برانچ کا ایک سب انسپکٹر مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈر سیکرٹری نواز حسنی چیخ ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سب انسپکٹر کو ریسیور دو۔ میں نے ریسیور سب انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بڑی شان سے ٹانگیں پسارے بیٹھا تھا۔ آواز سنتے ہی بدک کر رہ گیا، جلدی سے کرسی پر اٹینشن ہو گیا اور ہکلا کر بولا، جی جناب، میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں جناب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویری سوری سر۔ بات ختم کرنے کے بعد سب انسپکٹر نے ریسیور دوبارہ مجھے تھما دیا اور خود ایک طرف معتب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نواز حسنی صاحب نے کہا، مس ثنا، میں نے سب انسپکٹر کو سمجھا دیا ہے، تم یہیں رکو، ابھی 10 منٹ میں میرا آدمی تمہیں لینے کے لیے پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے سر، میں انتظار کرتی ہوں۔ جو یہ سلسلہ منقطع ہوا، سب انسپکٹر نے مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی اور معذرت کرنے لگا۔ میرے ذہن میں کچھ اور ہی طرح کی ہلچل تھی۔ سب انسپکٹر سے تو جان چھوٹ گئی تھی، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ نواز حسنی کا آدمی پہنچنے سے پہلے ہی میں یہاں سے نکل جاتی؟ مجھے اب نواز حسنی، خان رحیمی یا چودھری صاحب جیسے کسی بھی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میری منزل صرف اور صرف بڑی حویلی تھی۔ کسی دوسرے معاملے میں پڑھ کر میں اپنی منزل کھوٹی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ یہاں سے نکلنے کے لیے کیا بہانہ تراشوں۔ پھر دل میں آئی کہ ایک دفعہ نواز حسنی سے مل ہی لوں، شاید کسی نئی بات کا پتہ چل جائے۔ اسی کشمکش میں تھی کہ کمرے سے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ نواز حسنی کی بھیجی ہوئی گاڑی آ گئی ہے۔ اب ساتھ جانے کے سوا اور چارہ نہیں تھا۔ نواز حسنی نے ڈرائیور کے علاوہ اپنا اسسٹنٹ بھیجا تھا، ساتھ میں دینو بھی تھا۔ میں دینو کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے چھوٹتے ہی مجھ پر گلابی اردو کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ بتا رہا تھا کہ پچھلے دنوں مجھے کہاں کہاں ڈھونڈا جاتا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ نواز حسنی کی کوٹھی میں اس وقت خان رحیمی بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بوڑھی عورت بھی کل رات سے آئی ہوئی ہے اور وہ ہر صورت مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ تینوں نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ عورت سلیم کی ماں ہے۔ یاد رہے کہ دینو بھی اب میرے اور سلیم کے اصلی ناموں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ سلیم کی ماں کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ سلیم سے میری آخری ملاقات نواں کوٹ والے مکان میں ہوئی تھی، جب آدھی رات کو اس نے
میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور دروازہ نہ کھولنے پر مجھے گالیاں دیتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے مجھے اس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ اب دینوں کی زبانی اس کی ماں کا سن کر حیران ہونا یقینی تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد نواز حسنی کی بھیجی ہوئی گاڑی مجھے ان کی کوٹھی کے سامنے اتار رہی تھی۔ یہ وہ کوٹھی تو نہیں تھی جس میں میں نے رئیس احمد کو نواز حسنی صاحب کے ہاتھوں بے عزت ہوتے دیکھا تھا اور جہاں سے اختر زماں کو دیکھ کر میں بھاگ نکلی تھی۔ یہ شہر کے مشرقی علاقے میں کینٹ کے پاس ایک اور بنگلہ نما کوٹھی تھی۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی میری آمد کی خبر یہاں پہنچ چکی تھی۔ دروازے پر ہی خان رحیمی نے اپنے خطرناک برنارڈ کتوں کے ہمراہ میرا استقبال کیا۔ اس کے ارد گرد محافظ موجود تھے۔ وہ خود بھی مسلح اور چوکس نظر آتا تھا۔ خان رحیمی کو ایسے الرٹ موڈ میں نے کم ہی دیکھا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ تھے، لہٰذا لمبی چوڑی داستانیں سنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خان رحیمی مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ اس نے میرے بھائی اور اس کے اہل خانہ کی موت پر تعزیت کی اور اس بات سے 100% اتفاق کیا کہ یہ کوئی عام واردات نہیں اور اس المناک واقعے کے ذمہ دار صرف اور صرف چنگیزی ہیں۔ خان رحیمی نے بتایا کہ وہ اور نواز حسنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاب چنگیزی کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے ملک کے ایک چوٹی کے وکیل کی خدمات حاصل کی ہیں اور وہاب کے خلاف مقدمے کی ہر طرح پیروی کر رہے ہیں۔ خان رحیمی نے کہا کہ اگر پیر قادر کی بھاری بھرکم سیاسی شخصیت بیچ میں نہ کود پڑتی تو اب تک وہاب سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ اچانک مجھے اس عورت کا خیال آیا جسے سلیم کی ماں بتایا جا رہا تھا۔ میں نے دینو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ دینو نے کہا، اوتے جی کملی عورت ہے، آپ کو لبنے نکلی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا تھا اماں جی ہم سارے جو لب رہے ہیں تو آپ کو لبنے کی کیا لوڑ ہے؟ کہنے لگی، نہیں پتر مجھے بھی خجل خوار ہونے دو، کیا پتہ سونے رب کو کس کی حالت پر ترس آ جائے۔ میں سوچ میں ڈوب گئی۔ آخر اس عورت کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ نہ اس نے کبھی مجھے دیکھا تھا اور نہ میں اس کا ذکر بھی پہلی مرتبہ سن رہی تھی۔ میں نے خان رحیمی سے پوچھا تو اس نے کہا، وہ بتاتی کچھ نہیں، بس کہتی تھی کہ میرا اس لڑکی سے ملنا بہت ضروری ہے، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈتی ڈھونڈتی یہاں پہنچی ہے۔ ویری اسٹرینج وومین۔ میں نے سوچا وہ سلیم کے بارے میں مجھ سے کچھ کہنا یا جاننا چاہتی ہے، لیکن سلیم کا تو مجھے بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ کچھ دیر بعد نواز حسنی بھی گھر پہنچ گئے۔ عرصہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور وہ لپک کر میرے گلے سے جھول گئی۔ نواز حسنی صاحب بھی مجھے بے حد احسان مندی کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میرا کندھا تھپکا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، ثنا یہ اب تمہاری نہیں ہم سب کی جنگ ہے، ہم سب مل کر چنگیزی خانوادے سے لڑیں گے، تمہارے عزیزوں کا خون رائے کا نہیں جائے گا۔ انصاف کی چکی بہت دیر سے پیستی ہے لیکن بہت باریک پیستی ہے۔ عرصہ کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اس کا بھائی اب تک اسپتال میں زیر علاج ہے اور کل اس کے پتے کا ایک اور آپریشن ہے۔ عرصہ اور اس کے پاپا اسپتال سے ہی آ رہے تھے۔ جہاں تک عشرت کا تعلق تھا، خان رحیمی اور نواز حسنی سمیت کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کن ہاتھوں سے ہوتی ہوئی کس آنگن تک جا پہنچی ہے اور کس حال میں ہے۔ میں نے بھی یہ سب کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ رات کا کھانا ہم سب نے اکٹھے کھایا۔ کھانے کے دوران ہی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ خان رحیمی کا دھیان سلیم کی والدہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ عورت ابھی تک نہیں لوٹی۔ نواز حسنی صاحب نے کہا، اسے جانے ہی نہیں دینا تھا۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں اجنبی خود تو گم ہو سکتا ہے، کسی گم شدہ کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ کھانے کے بعد میں کچھ دیر عرصہ کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی۔ پھر عرصہ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر خود اپنے پاپا کے پاس اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ مجھے بستر پر لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔
دینو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کھڑا تھا، کہنے لگا، یہ جی سلیم کی والدہ ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے دیکھا بوڑھی عورت کے چہرے پر حزن و ملال کی زردی تھی۔ وہ بہت تھکی تھکی اور نڈھال نظر آتی تھی۔ اس کے چاندی بال بھیگ کر گردن اور پیشانی سے چمٹے ہوئے تھے، کپڑے بھی بارش سے تر تھے۔ وہ ابھی ابھی باہر سے لوٹی تھی۔ کچھ دیر تک ٹکٹکی باندھ کر میرا چہرہ دیکھتی رہی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں مجھے عجیب سی شناسائی نظر آئی۔ میں نے اخلاقاً ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، آئیے، تشریف لائیے۔ اس نے آگے بڑھ کر روایتی انداز میں میرے سر پر پیار دیا اور اندر آ گئی۔ دینو واپس چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کر کے اسے کرسی پیش کی۔ وہ انکار کر کے میرے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گئی، بالکل روبرو۔ اس کا چہرہ میرے چہرے سے چند انچ کی دوری پر تھا۔ شاید اس کی نظر کمزور تھی اور مجھے غور سے دیکھنا چاہتی تھی۔ در و دیوار بادلوں کی گرج سے گونج رہے تھے اور کھڑکیوں کی شیشوں پر بجلی کی چمک تھی۔ ایسے میں عورت کے دیکھنے کا انداز مجھے بڑا ڈرامائی اور خوابناک سا لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عورت کی آنکھوں سے آنسو امڈے اور پہلے سے بھیگے ہوئے رخساروں پر پھسلتے چلے گئے۔ وہ رو رہی تھی، بڑی خاموشی سے اور بڑے ٹھہراؤ سے۔ اس نے بے حد دھیمے لہجے میں کہا، بیٹی، میں تجھ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ کہیے ماں جی، کیا چاہیے آپ کو؟ اپنے بیٹے کی زندگی، بوڑھی عورت نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے سلیم؟ ہاں میری بیٹی، یہ دیکھو میری جھولی، اس جھولی کو خالی مت لوٹانا۔ دونوں ہاتھ کھول کر اس نے چادر میرے سامنے پھیلا دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ عورت کیا کہہ رہی ہے اور مجھ سے کیا توقع کر رہی ہے۔ میں نے کہا، اماں جی، کیا بات ہے؟ وہ سلیم تو خیریت سے ہے نا؟ بوڑھی عورت کچھ دیر تو سر اپنے کندھے سے ٹکائے روتی رہی۔ پھر اس نے جو کچھ بتایا اس سے پتہ چلا کہ وہ خیریت سے نہیں ہے۔ عورت کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت لاہور ہی میں اپنے ایک شناسا کے گھر موجود ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، سوکھ کر ڈھانچہ ہو رہا ہے، رات دن بخار میں تپتا ہے، لیکن دوا کے پاس نہیں جاتا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اس نے دوا نہ کھائی تو حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ یہ سب کچھ بتا کر عورت نے دوپٹہ آنکھوں پر رکھا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ یہ ایک ماں کا رونا تھا۔ اس رونے کو سن کر میرا کلیجہ کانپ گیا۔ سلیم کی والدہ نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگی، بیٹی، خدا کے بعد اس وقت مجھے صرف تمہارا آسرا ہے۔ صرف تم ہی میرے بیٹے کو بچا سکتی ہو۔ میری بیٹی، میرے سلیم کی زندگی میں آ جاؤ اور ہم دونوں کو بے موت مرنے سے بچا لو۔ اب میں پوری طرح سمجھ رہی تھی کہ سلیم کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں اس بات کا بھلا کیا جواب دیتی؟ میرے پاس تو اپنی زندگی بھی نہیں تھی۔ میں کسی کی زندگی کیا بچاتی؟ زندگی کے نام پر یہ تھوڑی سی مہلت میرے پاس فرحان کی امانت تھی، جس میں مجھے اس کے قاتل تک پہنچنا اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا تھا۔ اس تھوڑی سی مہلت میں کسی کی بیوی بننے کا تصور میں کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے اعتراف ہے کہ سلیم کے بارے میں گداز سوچیں رکھنے کے باوجود میں ان گھڑیوں میں سنگ دل بن گئی تھی۔ میں نے سلیم کی والدہ کی گریہ زاری سے کان بند کر لیے اور صاف کہہ دیا کہ میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے بچے کی موت کے بعد اب میں بھی مرنے کے لیے جگہ ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ میں اب عورت نہیں ہوں، صرف ایک ماں ہوں، اور میری جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں وہ ماں کی سانسیں ہیں۔ سلیم کی والدہ کے چہرے پر درد و کرب کی گہری پرچھائیاں پھیل گئیں۔ تب انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے میری ہستی کی عمارت کو بنیادوں سے ہلا دیا اور میرے عقیدوں کی عظیم الشان دیواریں دھماکوں سے زمین بوس ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، دیکھو بیٹی، تم ایک ماں ہو اور میں بھی ایک ماں ہوں۔ تم اپنا بچہ کھو چکی ہو، لیکن میرا بچہ ابھی زندہ ہے۔ تمہارا بچہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن میرا آ سکتا ہے۔ کیا ایک ماں اپنی ممتا کے صدقے دوسری ماں پر رحم نہیں کھائے گی؟ کیا وہ چاہے گی
کہ کل ایک دوسری ماں بھی اس کی طرح اپنے بچے کو روتی پھرے؟ میں پھٹی ہوئی نظروں سے سلیم کی والدہ کا چہرہ دیکھتی چلی گئی۔ کتنی سادہ لیکن سچی بات کی تھی اس غمزدہ عورت نے۔ اس نے میرا وار مجھ پر الٹا تھا اور ایک ہی لمحے میں مجھے نہتا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طوفانی رات میں، اس گرجتے برستے موسم میں اور اس تنہا کمرے میں، اس سیدھی سادی ان پڑھ عورت نے میرے ہی لفظوں سے مجھے شکست فاش دے دی تھی۔ مجھے اپنی ممتا پر ناز تھا اور اس نے میری ممتا کو انکار کے نشانے پر رکھ کر میرے ہاتھوں سے اختلاف کا ہتھیار گرا دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بیک وقت فرحان اور سلیم کے چہرے آئے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ دونوں چہرے ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ ان کے گڑبڑ ہونے سے ایک بہت بڑا بھنور پیدا ہو رہا ہے۔ میں اس بھنور میں اترتی چلی جا رہی ہوں۔ میں لڑکھڑا سی گئی اور جلدی سے مسیری پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ سلیم کی والدہ نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اچھا میں چلی جاتی ہوں میں، انہوں نے بڑی پریشانی سے کہا اور رخ پھیر کر دروازے کی طرف بڑھیں۔ ان کی چال سے دل شک کر دینے والی بے چارگی جھلک رہی تھی۔ رک جائیں ماں جی، میں نے کمزور سی آواز میں کہا۔ اس گھڑی مجھے اپنی آواز بھی بہت اجنبی سی لگی۔ بعد ازاں جو کچھ ہوا اس کا تصور میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ حالات کا تیز دھارا مجھے اپنے ساتھ بہاتا لے چلا گیا۔ نہایت خاموشی کے ساتھ ماں جی اور مجھ میں سب کچھ طے پا گیا۔ ماں جی نہیں چاہتی تھیں کہ کسی کو میری اور ان کی ملاقات کا پتہ چلے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں سلیم سے ایسے ملوں جیسے میں نے اپنی کوشش سے اسے تلاش کیا ہے۔ لہٰذا اگلے روز وہ خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ انہوں نے مجھے سلیم کا مکمل ایڈریس دے دیا تھا۔ وہ اندرون شہر شیران والا گیٹ میں اپنے ایک دوست کے پاس رہ رہا تھا۔ ماں جی کے جانے کے بعد ایک دن میں نے ایک مختصر رکا خان رحیمی کے نام تحریر کیا اور اس رکے میں میں نے خان رحیمی کو بتایا کہ مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں یہاں سے جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے لکھا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتی۔ اگر آپ میرا بھلا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ممکن ہے آپ کو اعتراض ہو کہ میں اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کیے بغیر اور وہاب چنگیزی کے خلاف گواہیاں بھگتائے بغیر جا رہی ہوں۔ آپ کا اعتراض اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، تاہم میں سمجھتی ہوں کہ قانون کے دامن میں اب میرے لیے انصاف نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ وہاب چنگیزی کے خلاف قائم کیے جانے والے بے جان مقدمے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ شاید ہم سب خود کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں اور مکمل پسپائی اختیار کرنے سے پہلے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں۔ یہ رکا خان رحیمی کے زیر مطالعہ کتاب میں رکھنے کے بعد میں نے تینوں کو تیار کیا اور موقع ملتے ہی خاموشی کے ساتھ نواز حسنی کی رہائش گاہ سے نکل آئی۔ بذریعہ ٹیکسی ہم شیران والا گیٹ پہنچے اور وہاں سے 2.5-3 فلنگ پیدل چل کر سلیم کے ٹھکانے پر آ گئے۔ یہ ایک 3 منزلہ مکان تھا۔ اس مکان کی زیریں منزل میں سلیم کا دوست رہتا تھا۔ اب شام ہو چکی تھی اور دکانوں مکانوں میں بتیاں جل چکی تھیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ گلی بڑا اداس منظر پیش کر رہی تھی۔ یوں لگا جیسے میں پرانے زمانے کے کسی الف لیلوی بازار میں آ گئی ہوں۔ تاریک ڈیوڑیاں، اونچے مکان، یکے بعد دیگرے روشن ہوتی ہوئی کھڑکیاں۔ دینو نے دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس نے شلوار کے اوپر جالی دار بنیان پہن رکھی تھی اور غالباً کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کر آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہی سلیم کا دوست وحید شیروانی ہے۔ جب ہم نے بتایا کہ سلیم سے ملنا چاہتے ہیں تو شیروانی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے بہت گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور بے ساختہ پوچھنے لگا، کہیں آپ، میرا مطلب ہے کہ آپ کہیں، یعنی کہ آپ ثنا محمود تو نہیں؟ میں نے اعتماد سے کہا، ہاں میں ثنا محمود ہی ہوں۔ شیروانی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس کی آنکھوں میں جوش اور خوشی سے ملے جلے جذبات نظر آئے۔ وہ اپنی شلوار کا اظہار بند سنبھالتا ہوا جلدی سے باہر آ گیا۔
آپ آپ واقعی ثنا محمود ہیں؟ اوہ گاڈ، بہت اچھا کیا آپ نے، بہت ہی اچھا کیا۔ ایک سیکنڈ پلیز، معافی چاہتا ہوں، میں ابھی حاضر ہوا۔ وہ اپنے فربا جسم کو پھرتی پر آمادہ کر کے جلدی سے اندر چلا گیا۔ 2 منٹ بعد دوبارہ اس کی صورت نظر آئی۔ اب اس کے جسم پر ڈھنگ کا لباس تھا اور پاؤں میں چپل۔ آئیے پلیز، اندر آئیے، وہ ہمارے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے بولا۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک بیٹھک نما کمرہ تھا۔ صوفوں پر جھالردار غلاف، کڑھائی دار پردے، فرش پر دری، ٹی وی، فریج، سائڈ بورڈ، بک شیلف، سب کچھ اسی ایک چھوٹے سے کمرے میں جمع ہو گیا تھا۔ وہ لجاجت سے بولا، ثنا بہن، میں نہیں جانتا آپ کس لیے آئی ہیں، بہرحال آپ کا یہاں آنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ خدا کرے آپ حالات کو ٹھیک کر لیں۔ ایک اس کے گول چمکدار چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ کہنے لگا، سلیم کی حالت بہت پتلی ہے، ساری رات چھوٹے سے کمرے میں ٹہلتا رہتا ہے۔ دوا تو اس نے کبھی کھائی ہی نہیں، پچھلے 3 دن سے کھانا بھی چھوڑ رکھا ہے۔ میں تو سمجھا بجھا کر ہار گیا ہوں۔ میں نے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ شیروانی جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے ساتھ لے کر وہ ایک دوسرے کمرے میں اندر سے گزرا اور ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے اشارے سے بتایا کہ سلیم اندر ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ تیسری چوتھی دستک پر چٹخنی گرنے کی آواز آئی اور سلیم نے دروازہ کھولا۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ دروازہ کھول کر سلیم واپس مڑ گیا تھا۔ غالباً وہ میری دستک کو اہل خانہ میں سے کسی کی دستک سمجھا تھا۔ سلیم، میں نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر کہا۔ سلیم نے بری طرح چونک کر اور گھوم کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی اور چہرہ رنج و غم کی تصویر تھا۔ میں نے چند لمحوں کے لیے وہ کچھ بھی کہہ نہ سکا، بس بت بنا میری طرف دیکھتا رہا۔ آخر اس کے ہونٹ لرزے۔ تم آ گئی ہو ثنا؟ یہ بڑا عجیب سا فقرہ تھا، بالکل ڈرامائی انداز کا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کہاں سے آئی ہو، کیسے آئی ہو، میرا پتہ کیسے چلا ہے تمہیں، بس یہی کہا تھا کہ تم آ گئی ہو، جیسے وہ جانتا تھا کہ میں ضرور آؤں گی، کسی نہ کسی وجہ سے مجھے آنا ہی پڑے گا۔ ہاں سلیم، میں نے کہا، میں آ گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے اور وہ بے دم سا ہو کر مسیری پر بیٹھ گیا۔ ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے اس نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں جانتی تھی یہ زیادہ سنگین ناراضگی نہیں ہے، لیکن اسے دور کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے سلیم، منہ کیوں پھیر لیا؟ میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ برہمی سے بولا، اس تنہا کمرے میں میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میں تو ایک ناقابل بھروسہ شخص ہوں، میری نیت میں فتور آ گیا تو کیا کرو گی؟ میں جانتی تھی کہ وہ اس رات والے واقعے پر شکوہ کناں ہے جب میں نے اس کے بار بار پکارنے پر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں نے کہا، سلیم، جب میں سب کچھ بھول کر یہاں آ گئی ہوں تو تم بھی سب کچھ بھول جاؤ، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ اسی طرح گمسم بیٹھا رہا، شاید اسے سوچ نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ کیسا رویہ اپنائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر پل جو خواہش انسان کے ساتھ رہتی ہے وہ اچانک پوری ہو جائے تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی دستک ہوئی اور شیروانی نے سلیم کو آواز دی۔ سلیم پر اس آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ شیروانی ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے التجا کی کہ میں یہ کھانا سلیم کو کھلا دوں۔ میں نے کہا، لیکن بھائی صاحب، وہ سرگوشی میں بولا، لیکن کچھ نہیں ثنا بہن، اگر تم بھی اسے یہ کھانا نہیں کھلا سکتی تو پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں کھلا سکتا۔ شیروانی کے صاف و شفاف لہجے میں بے پناہ اعتماد تھا۔ اس اعتماد میں ہلکی سی شوخی بھی تھی۔ میں کوشش کے باوجود اس سے آنکھیں نہ ملا سکی۔ سلیم نے اس دن کھانا کھایا، دوا بھی کھائی اور اپنی گوشہ نشینی بھی ترک کر دی۔ اس رات میں سلیم، دینو اور شیروانی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ شیروانی ایک کار ڈیلر تھا، جیل روڈ پر اس کا شو روم تھا۔
किस्तों पर भी गाड़ियाँ देता था। इसकी बीवी बमे बच्चों के मैके गई हुई थी और मैका भी कहीं आसपास नहीं था, शारजा में था। इसे 2-2.5 माह तक आना था और इस दौरान शेरवानी अपने घर स्याह सफ़ेद का मालिक था। इसने मुझे और दीनू को बताया कि हम जब तक चाहें बड़ी आज़ादी से यहाँ रह सकते हैं, किसी तरह का अंदेशा नहीं है। इसका मकान इस तरह का था कि वो हमें अपना किराएदार भी जाहिर कर सकता था। उसने एक आंख दबाते हुए कहा, आज से आप तीनों मेरे किराएदार हैं। मकान का ऊपर वाला पोर्शन आपका होगा। पानी, बिजली, गैस सब कुछ मुफ्त मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, मकान का किराया मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा और किराया यह है कि आप तीनों को हंसी खुशी रहना होगा। मेरा मतलब है कि जितने दिन भी आप यहाँ गुजारें, खुशी खुशी रहें। एक मुद्दत बाद मेरी बीवी अपने मैके गई है। मैं इन सुनहरी घड़ियों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता हूँ। आपके चेहरों पर उदासी होगी तो मेरा सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तीनों ने मुस्कुराकर वादा किया। आप बेफिक्र रहें, हम ना सिर्फ खुद खुश रहेंगे बल्कि आपको भी हंसा हंसा कर वक़्त डाल देंगे। वक़्त? ये वक़्त क्या होता है? ठेठ उर्दू बोलने वाले शेरवानी ने हैरानी से पूछा। सलीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई। मैंने इसे बहुत दिनों बाद मुस्कुराते देखा था। शेरवानी के साथ इस मकान में हम तकरीबन 2 हफ्ते रहे। इन 2 हफ्तों में सिर्फ एक बार सलीम की वालदा इससे मिलने आईं। सलीम के सामने उन्होंने मुझसे कोई शनासाई जाहिर नहीं की। मैं भी लाताल्लुक़ ही रही। सलीम अब तेज़ी से सेहतयाब हो रहा था। बुखार उतर चुका था और नकाहत भी दूर होती जा रही थी। यूँ लगता था वो बीमार था ही नहीं। इसने वो सब कुछ एक ख़त में लिखकर मुझसे कह दिया था जो वो ज़बानी नहीं कह सकता था। ये ख़त आज भी मेरे पास मौजूद है। वो ख़त मुख्तसरन यूँ था, सना, मैं कोई कलमकार नहीं, न ही कोई शायर या अदीब हूँ। मेरे पास टूटे हुए लफ्ज़ हैं। इन्हीं लफ्ज़ों का सहारा लेकर तुमसे अपने दिल का हाल बयान करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये ऐलान मुझे सूली पर चढ़कर भी करना पड़े तो करूँगा। तुम्हारे बगैर ज़िंदा रहना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं सीधा साधा आदमी हूँ। जो मेरे दिल में है वही ज़बान पर आ गया है। दो टोक बात यह है कि अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा और ये तुम पर एहसान नहीं होगा। मेरे लिए दुनिया में तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई चीज़ अजीज़ नहीं। जहाँ तक वहाब चंगेज़ी का ताल्लुक़ है, वो अब तुम्हारा नहीं मेरा दुश्मन है। इससे निपटना भी मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसे वही सज़ा दूँगा जिसका वो हकदार है। इस शैतान का अंजाम हर तरह से तुम्हारे ख़स्बे मंशा होगा। इससे ज़्यादा और क्या लिखूँ? मजबूर हूँ, जीते जी दिल चीर कर दिखा नहीं सकता। अपनी किस्मत का फ़ैसला तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। फ़ैसला क्या होना था? फ़ैसला तो इस तूफ़ानी शब को हो चुका था जब 2 माएँ एक तन्हा कमरे में आमने सामने हुई थीं और एक शदीद कशमकश से गुज़र कर एक फ़ैसले पर पहुँची थीं। मैंने अपने फ़ैसले से सलीम को आगाह कर दिया। इसके होंठों पर कामयाबी का तबस्सुम चमका और दुनिया जान की खुशियाँ इसकी 2 आँखों में सिमट आईं। वो फूल की तरह खिला और बाहर की तरह बेकरां हो गया। एक तुंद जोशीले बगुले की तरह उसने मुझे अपने हिसार में ले लिया और उड़ाकर कहीं से कहीं ले आया। मैंने खुद को उसकी वारिफ्तगी के हवाले कर दिया और माजी से दिलो दिमाग के तमाम राब्ते मुनक़ते करके आंखें बंद कर लीं। एक रात मैंने और सलीम ने वही शेरवानी से इजाज़त ली और उसके घर से रुखसत होकर स्टेशन आ गए। दीनू बतौर मुलाजिम हमारे साथ था। हम पिशावर पहुँचे, पिशावर से कोहाट आए और वहाँ से कुर्रम एजेंसी में दाखिल हो गए। यह आज़ाद कबायली इलाका था। जेल से फरार होने के बाद सलीम ने कुछ अर्सा इसी एजेंसी में गुजारा था और यहाँ इसके जानने वाले मौजूद थे। फिर टल से आगे हम पारा चनार पहुँच गए। पारा चनार के एक मज़ाफ़ाती गांव में पहाड़ी पर बना हुआ एक छोटा सा खूबसूरत मकान हमारी मंजिल था। कहीं करीब से एक गुनगुनाता चश्मा गुजरता था। दूर फासले पर अफ़गानिस्तान के बर्फ़पोश पहाड़ी सिलसिले की चोटियाँ नज़र आती थीं। यह मकान ग़ुलाम खान नामी एक ऊंचे लंबे और सुर्ख़ व सफ़ेद पठान की मिल्कियत था।
غلام خان زمیندار تھا اور سلیم کا گہرا دوست تھا۔ وہ سلیم کو بابری کے نام سے جانتا تھا۔ اس نے یہ مکان اپنی دوسری شادی کے لیے بنوایا تھا، مگر شادی سے چند ہفتے پہلے ہی اس کی پہلی بیوی نے نرینہ اولاد کی خواہش پوری کر دی اور یوں یہ مکان آباد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اب یہی مکان میرا اور سلیم کا مسکن ٹھہرا۔ پارا چنار پہنچنے کے دوسرے ہی روز ایک چھوٹی سی تقریب میں سلیم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ اس تقریب میں شیروانی بھی لاہور سے آ کر شریک ہوا۔ شیروانی کے علاوہ دینو وہ واحد چہرہ تھا جسے میں پہلے سے جانتی تھی، باقی سب اجنبی تھے۔ اس تقریب میں سلیم کے مقامی دوستوں اور ان کے ساتھیوں نے بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ رات ہوتے ہی انہوں نے ناچنا گانا شروع کر دیا اور ہوائی فائرنگ کرنے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ میں اور سلیم ملک کی سرحد پھاند کر پولیس اور قانون کی دسترس سے بہت دور آ چکے ہیں، اور دو مفرور ملزموں کی شادی کے شرکا کو کسی طرح کا کوئی ڈر خطرہ نہیں۔ مقامی عورتیں جوک در جوک آئیں اور میرے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ وہ پہلے کچھ جھجکتی رہیں، پھر انہوں نے بے تکلفی کے مظاہرے شروع کر دیے۔ انہوں نے مجھے لباس بدلنے پر مجبور کیا اور نہایت زرق برق مقامی لباس پہنا دیا۔ اس پر بے شمار چھوٹے چھوٹے آئینے لگے تھے اور سلائی کڑھائی کا کام تھا۔ میرے بال ابھی تک زیادہ طویل نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے بالوں کو گوند گوند کر چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کی شکل دے دی۔ میرے ماتھے پر، رخساروں اور ہاتھوں کی پشت پر نقش و نگار بنائے گئے اور میرے چھدے ہوئے کانوں کے بند سوراخ دوبارہ کھول کر چاندی کے بسنی جھمکے آویزاں کر دیے گئے۔ یہ جھمکے غلام خان کی بیوی خوشبخت جان کی طرف سے تھے۔ کچھ لڑکیاں ڈھولک، الغوزہ اور دف لے آئیں۔ تیز تیز پشتو لہجے میں وہ نہ جانے کیا کیا گانے لگیں۔ میں سمم بکمم بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب چند بڑی بوڑھیاں موقع پر پہنچیں تو محفل نے اور ہی رنگ اختیار کر لیا۔ چھوٹی چھوٹی رسمیں ادا کی جانے لگیں۔ میری جھولی میں ایک رنگین رومال رکھا گیا جس میں بادام، اخروٹ، خشک خوبانی اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ اس رومال کی گرہیں مجھ سے کھلوائی گئیں، پھر میرے پاؤں کے انگوٹھوں کو سرسوں کے تیل میں ڈبویا گیا۔ ایک عورت نے کوئی نامعلوم رسم ادا کرتے ہوئے ایک سرخ دھاگا جس میں سرخ بیر سے پروئے ہوئے تھے میرے گلے میں ڈال دیا۔ کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک بڑے قرآن مجید کے سائے تلے مجھے ایک دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کمرے کو حجرہ عروسی کے طور پر سجایا گیا تھا۔ مجھے وہاں بٹھا کر وہ عورتیں باہر چلی گئیں۔ رات گئے سلیم اندر داخل ہوا۔ اس نے مشرق کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے پٹ وا کر دیے۔ دور کہیں سے سر چوٹیوں کو چھو کر آنے والی کمرے میں ہوا چکرانے لگی۔ سلیم مجھے اپنے ساتھ لے کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ثنا، تمہیں یاد ہے تم نے جمعرات کے روز ہوٹل میں آنے کا وعدہ کیا تھا؟ آج بھی جمعرات ہے۔ کتنے عرصے کے بعد آئی ہے یہ جمعرات؟ مجھے تو محسوس ہوتا ہے میں آج تک اسی فیملی کیبن میں بیٹھا تمہارے انتظار کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ اس چھوٹے سے خوبصورت مکان میں میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس زندگی کے دو رخ تھے، ایک رخ وہ جو سلیم کے لیے تھا اور دوسرا رخ جس کا تعلق صرف اور صرف میری ذات سے تھا۔ سلیم کے ساتھ میں ہنستی بولتی تھی، اس کی خوشیوں میں شریک رہتی تھی، کبھی اسے بچے کی طرح بہلاتی تھی اور کبھی خود بھی اس کے ساتھ بچہ بن کر باہمی فاصلے مٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ بہت خوش، بے حد خوش تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ میری خود سپردگی نے اسے دنیا کے ہر غم سے آزاد کر کے تصور میں آنے والی ہر خوشی اس کی آغوش میں ڈال دی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خود سپردگی کے پیچھے جبر کی کون سی داستان پوشیدہ ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس گھر میں بسنے والی عورت کے سینے میں کون سا طوفان چھپا ہے، کیا قیامت ہے جو دل کے تاریک ترین گوشے میں کچھ دیر کے لیے محصور کر دی گئی ہے، اور اسے محصور رکھنے میں اس عورت کو کیا کیا عذاب جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں ایک دھتکاری، پھٹکاری، ذلیل اور بدنام عورت اس عزت کے قابل کہاں تھی جو سلیم اور یہاں کے لوگ مجھے دینے کی کوشش کر رہے تھے۔
اگر میں خود کو اس عزت کے قابل سمجھتی تو اپنی ذات کے ساتھ ایک بہت بڑا فریب کرتی۔ بستی کے لوگ مجھے دیکھ کر سلام کرتے تھے، بڑی بوڑھیاں سر پر پیار دیتی تھیں، غلام خان کے کارندے نگاہیں جھکا کر بات کرتے تھے، مگر میں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں ایک مفرور قاتلہ تھی جس کی گرفتاری کے لیے ایک روز بازاری حسن کے چوبارے پر چھاپا مارا گیا تھا اور میں پولیس سے بچ کر نکل گئی تھی۔ میں کون ہوتی تھی؟ ایک باعزت مرد کی زندگی پر قبضہ جمانے والی، اس کے نام سے اپنا نام جوڑنے والی اور اس کے بچوں کی ماں بن کر اس کی نسل کو آگے بڑھانے والی۔ میں اب متاع کوچہ و بازار تھی۔ میرا نصیب قدموں تلے روندا جانا تھا یا مر جانا۔ جس نے مجھے گلے کا ہار بنایا تھا اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جلد یا بدیر اسے اس غلطی کا احساس ہو جائے گا جب محبوبہ بیوی بن کر ہر پل ساتھ رہے گی اور جذبوں کی گلشن پر قربتوں کی برف گرے گی تو چند ہی ماہ میں سب کچھ بدل جائے گا۔ پھر رات کے نرم اندھیرے پر دن کی شفاف روشنی کو فوقیت حاصل ہو جائے گی۔ اس روشنی میں سلیم آنکھیں کھول کر دیکھے گا تو اسے میرا اصلی چہرہ نظر آنے لگے گا، ایک مفرور قاتلہ کا بد نصیب چہرہ۔ وہ وقت محبت کرنے کا نہیں ہوگا، نفرت کرنے کا ہوگا یا طرز کھانے کا، اور وہی وقت راستہ بدلنے کا بھی ہوگا۔